الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مؤمرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا خطيب الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر احترام دوستو عزیزو، سورہ انبیاء 70واں پارہ آیت نمبر 107 مشہور و معروف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ایصال ثواب کی محفل ہے جن میں سے 2 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے. خاتون کا انتقال حادثے میں ہوا اور مرحوم میں سے 1 نوجوان کا انتقال بھی حادثے میں ہوا، اور ایک جو ہماری مسجد کے بزرگ تھے نمازی سید مرحوم عبدالغفور شاہ صاحب، جو مسجد کی رونق تھے، اور 2 دن سے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ رب ذوالجلال ان کی قبروں پر اور تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. دوستو عزیزو، ہم یہاں بیٹھے واعظ و نصیحت سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ شان مصطفیٰ ہے. دوستو، ہم یہاں محفل سجا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے. بولو حضور علیہ السلام کو یاد کر. ایک ہم ہیں جو اللہ کے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتے ہیں. ہمارا ساری زندگی نبی علیہ السلام کو یاد کرنا ایک طرف ہے، اور نبی علیہ السلام کی نگاہ کا ایک مرتبہ ہماری طرف اٹھنا ہماری پوری زندگی کا حضور کو یاد کرنا اس کی برابری کر سکتا. محتاج اپنے داتا کا ذکر کرتا، غنی سخی کا ذکر کرتا ہے، مگر کمال یہ ہے
کہ داتا محتاج کا ذکر کرے، غنی فقیر کا ذکر کرے، ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، مگر کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے، جو نبی تمہیں نہیں بھولا نا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں کرنا، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی اس نبی کا ذکر کرنا جو ہر لمحے اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، گناہ تم نے کیے ہیں اور روتے تمہارے نبی ہیں اللہ کی بارگاہ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آج جب میں سوچ میں بیٹھا ہوں تو آپ خاموش، اللہ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی، جیسے ہی نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے باہر تشریف لائے، سجدے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے پہ روزے ازل سے جن کے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا سجدہ دنیا میں آتے ہی جو کیا، بتاؤ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ سجدے میں جا کر نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے کریم پروردگار میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جو نبی دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرمایا ایسے نبی کو کوئی بھی نہیں بلاتا، تم جگہ جگہ نبی کو یاد کرو۔ حق ادا نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بھی دعا میں اپنی امت کو یاد رکھا، اس لیے کہتی ہیں سب سے اولا پیچھے والے بھی کہتے سب سے بالا، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا۔ تھوڑا اور بھی پیچھے والے حضرات آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، سین پہ بیٹھیں، آگے تشریف لے آئیں، جتنا آگے آؤ گے آپ کا ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر اس شان کے ساتھ بھیجا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بولو کیا بنا کر بھیجا؟ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔
پہلا سجدہ کیا تو کسے یاد کیا؟ امت کو. کسے بولو؟ امت کو. دوسرا مقام معراج کی رات اللہ رب ذوالجلال نے جبریل کو فرش زمین پر محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل سب سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. سلام پیش کرنا. مولا پھر محبوب سے یہ کہنا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو یاد کیا اور اللہ آپ کو لامکان پر بلا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے مسجد اقصی سے عرش لامکان کی بلندیوں کو پہنچ گئے. ثم دنا فتح اللہ کے مقام کو حاصل کیا. نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری جانی عبادت سب کچھ تیرے لیے. جب اپنی بندگی کا اظہار کیا اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، آپ پر ہماری طرف سے رحمت ہو، آپ پر ہماری طرف سے برکت ہو. جب نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پرکیف جملوں کو سنا پھر امت کو یاد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا مجھ پر بھی تیری رحمت ہو اور میری امت میں جو تیرے صالحین بندے ہیں ان پر بھی تیری رحمت. ذرا سوچو کیسی رحمت للعالمین کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. جب کوئی اللہ کا دیدار کرے تو پھر اسے کچھ یاد رہتا ہے. بولو کچھ یاد رہتا ہے. پھر سے بولو کچھ یاد رہتا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے کریم بتائیں جب کوئی رب کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ یاد رہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یاد کو چھوڑو، جو رب کی تجلی دیکھ لے اسے ہوش بھی نہیں رہتا ہے. محبوب جہاں کوئی رب کی تجلی دیکھے اسے ہوش نہیں رہتا، اور آپ نے رب کو دیکھا اور امت کو یاد کیا. رب کا دیدار کیا، امت کو یاد کیا. فرماتے ہیں کہ تم بے وفا امتی نہ بنو، اتنے غافل نہ بنو کہ اللہ کے محبوب کے ذکر سے جی کو چڑھو. اللہ کے نبی کا ذکر کرو، ان کی شانوں کو بیان کرو کہ وہ ایسے نبی ہیں جہاں کوئی رب کا دیدار کرے بے ہوش ہو جائے اس مقام پر اللہ کے نبی شان والے کہ اللہ کا دیدار کیا اور اپنی امت کو یاد کیا، وہاں پر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی. ایسے نبی اللہ اللہ. تیسرا مقام نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلایا جو داماد مصطفیٰ ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے تاج ہیں، جو حسنین کریمین کے والد گرامی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے قصیدہ لکھا اور فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. شوق سے بیٹھو، اس کو مزہ نہ آئے بجھا سکتا ہوں.
لیکن جب بیٹھے ہو جنت کے دروازے پر آ کر واپس چلے جاؤ، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں ایسی منزلیں ہوتی ہیں اگر گزر ہو جائے تو یہ جنت کا باب ہے، ضرور کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرو۔ اللہ اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلایا۔ حضرت مولا علی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور لبیک حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 2 بکرے لے کر آؤ۔ حضرت مولا علی 2 بکرے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے 1 بکرے کو ذبح کیا، فرمایا یہ میری طرف سے، اور دوسرا بکرا ذبح کیا، فرمایا مولا قیامت تک میرے جتنے امتی آئیں گے ان سب کی طرف سے اللہ کا رسول یہ قربانی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے امتیوں تم ساری زندگی قربانیاں کرتے رہو، قیامت تک آنے والے ہر بندے نے جو قربانی کی وہ اس قربانی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا کہ جو قربانی اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والی ساری امت کے نام پر کر دی۔ مجھے بتاؤ، جب عید کا دن آتا تو ہمیں کون یاد رہتا؟ عید کے دن ہمیں وہی یاد رہتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جیسے عید کا دن آتا ہے محبین یاد آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے عید کے دن کسے یاد کیا؟ امت کو یاد کیا۔ اس لیے کہتی ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت